من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ لیاقت آباد کے رہنما علی بٹ حافظہ اللہ اور ان کے رفقاء کو مسجد دارالسلام اہل حدیث کے ناظم بھائی عبدالحسیب، اعظم چوہان، جمیل بھائی اور ان کے تمام رفقاء کو عظیم الشان اللہم لبیک کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی اس کاوش اور دیگر دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اصل بیان تو انشاءاللہ العزیز ترجمان اہل حدیث حضرت قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وہ سیرت ابراہیم علیہ السلام پہ بیان فرمائیں گے۔ میں بھی حقیقت میں انہی کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، لیکن اس مجلس کے شرکاء میں نام لکھوانے کے لیے ساتھیوں نے مجھے عشرۂ ذی الحج کے فضائل اور مسائل بیان کرنے کا حکم دیا۔ انتہائی مختصر وقت میں اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک فضیلت وہ ہے جو میں بیان کروں، قاری صاحب بیان کرے، کوئی بزرگ عالم دین بیان کرے، یا انسانوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا انسان بیان کرے، اور ایک فضیلت وہ ہے جو عرش والا رحمان بیان کرے۔ یہ عشرہ ایسا ہے کہ اس کی فضیلت عرش والے رحمان نے بیان کی، عام الفاظ میں نہیں بلکہ قسم اٹھا کے بیان کی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے سہانے وقت کی قسم، مجھے عظمت والی پیاری پیاری ان 10 راتوں کی قسم۔ انسان سے تو کسی فضیلت کے بیان کرنے میں غلط ہو سکتی ہے، لیکن رحمان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے
یہاں لیال کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز دن کی انتہا اور رات کی ابتدا سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو افضل الایام قرار دیا، اور اہل حدیث کا تو یہ ایمان یقین ہے کہ امام کی بات میں غلطی کا احتمال ہے، خطیب کی بات بھی کبھی غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے بڑے باکمال شخص کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ اب جس کی فضیلت عرش والے الہ نے بیان کی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ نے بیان کی ہو، کیا اس کی فضیلت میں کسی شک یا شبے کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ان ایام میں کرنے والے کام کیا ہے؟ پہلا کام اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات کا پڑھنا۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم بہت کچھ نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں تھا، میں بھی کچھ نہیں تھا، قاری صاحب بھی کچھ نہیں تھے، یہ عرفان شیخ ہمارے پیارے ساتھی ہیں، یہ بھی کچھ نہیں تھے، آپ میں سے بھی کوئی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا ہر انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے بہت کچھ بنا دیا، جو کچھ نہیں تھا اسے بہت کچھ بنا دیا۔ وہ ایک حقیر سا پانی کا قطرہ تھا، رحم مادر میں گیا، اس نے مختلف مراحل سے گزار کے اس کا خوبصورت ڈھانچہ بنایا، دروازے کی جگہ منہ لگا دیا، کھڑکیوں کی جگہ کان لگائے، اور ان میں سماعت کے آلے نصب کر دیے، اور روشن دانوں کی جگہ آنکھیں لگائیں، اور اس میں دیکھنے کے لیے دوربینیں فٹ کر دی، چھت کی جگہ کھوپڑی بنائی، اس کے نیچے عقل و خرد کے خزانے جمع کر دیے۔ جب وہ رحم مادر میں گیا تو کچھ نہیں تھا، جب دنیا میں آیا تو بہت کچھ بن چکا تھا۔ دنیا میں آیا خالی ہاتھ، کچھ نہیں تھا، بھوک لگی، اللہ نے ماں کی چھاتی میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، بڑا ہوا، اس کی ضرورتیں بڑی، اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل کر کے زمین کے پیٹ کو چیر کے طرح طرح کے اناج اور انواع و اقسام کے پھلوں کے باغات اگا کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ کون کرنے والا؟ اللہ اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔
اے لوگو سراب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس رب کی بڑائی کو مانو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل نکال کے رزق کا بندوبست کیا۔ جب جانتے ہو یہ کرنے والا اکیلا تو اس کی عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عشرہ ذی الحج یہی سمجھاتا ہے کہ آنے والے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہو مسلمان کی زبان پہ اللہ کی کبریائی کے نغمے جاری ہو جائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ذی الحج کا آغاز ہوتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ جب بازار میں نکلتے تو یکبران تکبیرات کہتے، ایسا پرسوز انداز ہوتا۔ حضرت قاری صاحب کی زبان میں بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، آپ کے ساتھ میں بھی شوق سے سننے کے لیے آیا ہوں، اور ان ہستیوں کی زبان پہ کیا تاثیر ہوگی جنہوں نے نبی کریم کی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، آپ سے دین کو سیکھا اور اس کی روح کو اپنایا۔ جب وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوں گے کیسا ماحول نظر آتا ہوگا۔ جب وہ جاتے یکبران بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، ایسا ماحول ہوتا سننے والوں پہ کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمْ، صحابہ کرام جو سننے والے ہوتے وہ بھی تکبیرات پڑھنے میں شامل ہو جاتے، اور مدینے کی گلیاں اللہ کی کبریائی کے بیان سے گونجنے لگ جاتی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے۔ تیار کر لو اپنے آپ کو، یہ دن یہ بڑے قیمتی ہیں اور کہیں ایسے ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ تکبیرات پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ان دنوں میں ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، وہ ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے۔ اور جس نے قربانی نہ کرنی ہو عذر کی وجہ سے اس کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قربانی کا وقت آ گیا ہے، میرے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں، ایک بکری ہے جو کسی اللہ کے بندے نے میرے بچوں پہ ترس کھاتے ہوئے اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مجھے عاریہ تن دی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہی بکری اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کتنا اچھا جذبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ بچوں کا دودھ اور کس طرح اسے سلب کرنے دیتے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس قربانی اس بکری کی قربانی نہیں کرنا، بچے دودھ پیتے رہیں، تیری نیت سچی ہے، اگر تو قربانی کا ارادہ کرتا ہے ان دنوں میں ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب برت لے، اور قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال کاٹ لینا۔ فتل کا تمام اوزہیت کا عند اللہ، اور تو اگر یہ عمل کرے گا اللہ تجھے پوری قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ میں ناخن اور بال نہیں کاٹنے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو
روزہ رکھنا بڑا پاکیزہ عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن عرفہ کے دن کا روزہ اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اور یوم عرفہ کا روزہ مجھے امید بلکہ یہ یقین ہے جو آدمی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حیران ہو گئے کیسا خواب ہے۔ دوسرے رات پھر یہی خواب آیا، تیسری رات پھر یہی خواب آیا۔ تو رویا الانبیاء وحی نبیوں کے خواب ہماری طرح پراگندہ خیالات نہیں ہوتے بلکہ وہی ہوتے ہیں، تو سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زندگی بھی قربانیاں دیتے ہی گزری۔ ابھی آپ انشاءاللہ العزیز حضرت قاری صاحب کی زبان سے ان کا ذکر سنیں گے، لیکن یہ ایک عجیب قربانی تھی، اس میں کسی اور کی رضا کا شامل ہونا بھی ضروری تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا۔ اولاد سے بڑھ کر پیاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بیٹا بھی بڑھاپے میں ملا ہو تو محبت اور چاہت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت اور پیار ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بیٹا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا مرضی ہے۔ اب بیٹا بھی تو اسی فرما بردار باپ کا تھا، اور کرتا یا بات فال ما تمر ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں مکہ سے نکلے، مینا میں پہنچ گئے، باپ بیٹھ گیا، بیٹا لیٹ گیا۔ باپ نے چھری پکڑ لی، بیٹے نے گردن پیش کر دی۔ باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے اور بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب یہ کیفیت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں باپ بیٹا مسلمان ہو گئے اور باپ نے کروٹ کے بال اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے، اور لیکن مسلمان بن کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں مسلمان آدمی اس وقت بنتا ہے اور جب اللہ اولاد مانگے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور جان مانگے تو اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان کا ترانہ لکھنے والے ابو الاسر حفیظ جلندری اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہوئے تیار ہر طرح یہ دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی باپ نے، بیٹا قدموں میں آ لیٹا۔
ہوئے تیار ہر طرح یہ دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی باپ نے بیٹا قدموں میں آ لیٹا، بچھاڑا قربانی کا وقت آتا ہے، جانور کو زمین پہ بچھاڑتے ہیں، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ حلقوم پہ رکھا، اور زمین سہمی پڑی تھی اور آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ سے قبل دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، مشیت کا دریائے رحمت، مشیت کا دریائے رحمت اچانک جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہیں پایا، زور پہ زور لگا رہے اور چھری کو حکم ملا ایسے فرما بردار بیٹے کٹنے کے لیے نہیں، پھل کے پھولوں کی سیج پہ لٹانے کے لیے ہوتے ہیں، خبردار اس کے گلے پہ خراش بھی نہیں آنی چاہیے، ادھر زور پہ زور لگا رہے، حکم ہوا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرو، جنت سے خوبصورت مینڈا لے جاؤ، اسے چھری کے نیچے لٹاؤ، اسماعیل کو باہر نکال دو، کیونکہ جب تک گردن کٹے گی نہیں میرے خلیل کا ہاتھ رکے گا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کے آئے، چھری کے نیچے لٹایا، اسماعیل علیہ السلام کو باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام زور پہ زور لگا رہے ہیں تاکہ بیٹے کی گردن جلدی کٹ جائے اور اسے زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب قربانی تبدیل ہو گئی، گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ نکلا اور دیکھا کہ یہاں تو بیٹے کی بجائے مینڈا ذبح ہو چکا ہے، حیران ہوئے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس کے بدلے میں ہم نے عظیم القدر قربانی ذبح کروا دی اور اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے باقی رہنے والا بنا دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیری محبت تیرے پیار کو سلام، قیامت تک جب ایمان والے آتے رہیں گے اور تیری اس قربانی کی یاد میں قربانیاں کرتے رہیں گے۔ لیکن قربانی کی اساس بنیاد کیا ہے؟ اخلاص، تقوی، ریاکاری، دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریاکاری اور دکھلاوا یہ عمل کو اس کھوٹے سکے کی طرح بنا دیتا ہے جو بازار میں نہیں چلتا، اور کھوٹا سکہ جس طرح بازار میں قبول نہیں ہوتا، اور کھوٹی نیت سے کی جانے والی قربانی بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اخلاص کی بنیاد پہ انسان قربانی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، جگہ جگہ بازار بندے ہوئے ہیں، جانور بندے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ عرض کرتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارت ناسنا، اس قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت والے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا حرکت کرنے لگ جائے گا، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کے جانور کے اب بحال بھی آ جائیں گے، اس کی کھال بھی آ جائے گی، اس کے سینگ اور سری بھی آ جائے گی، اس کے پائے بھی آ جائیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں ڈل جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ ان ایام میں تکبیرات پڑھنا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب برتنا۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اور پانچواں عمل وہ ہے جس کا یہ عنوان ہے اللہم لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرنا، لیکن یہاں نہیں، میقات سے جا کے اللہ کے گھر تک اور پھر وہاں سے میدان عرفات تک، اس پہ آئندہ کسی وقت بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آنے والے ایام کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔